السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سپہ سالار کے طور پہ دنیا جانتی ہے۔ چین کے ماؤ زے تنگ نے حدیث دفاع کتاب میں جنرل اکبر خان کے حوالہ سے ہم نے بتایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی جنگ کہ جس میں علاقہ بہت زیادہ فتح ہوا ہو اور بندے سب سے کم مرے ہو، یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سپہ سالاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ وصف اللہ نے ان کو دیا تھا کہ سپہ سالار ہونے کا وصف اس نے پہلے کی کتابوں میں بھی لکھ دیا تھا، اور اس میں نبی الملاحم اور جنگوں والا پیغمبر اور 10,000 قدوسیوں والا پیغمبر، تو اس میں جو حکمت اور مصلحت اور دانائی اور فراست اور چابک دستی اور یہ تمام خوبیاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نے رکھ دی تھیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے قبائل کو درہم برہم کیا، بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا، تو انہوں نے شور ڈال دیا اور تمام لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے ڈالنے لگے کہ آؤ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں۔ اس لیے انہوں نے بنو غطفان کے اجڑ قبائل کے پاس بھی جا پہنچے اور ان کو کہا کہ ہم تمہیں رقم دیں گے، کھجوریں دیں گے مدینہ کے باغات کی، خیبر کے باغات کی، اور ان کو بڑا سا لالچ دیا۔ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے مشورہ کیا کہ ان قبائل کو جن کی تعداد 6,000 ہے، مکے والوں کی تعداد 4,000 تھی، تو 10,000 کا لشکر لے آیا۔ کچھ اور یہودیوں کے بندے اور قبائل کے لوگ بھی شامل تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ مختلف گروہوں کے حملہ آور ہوئے تھے، تو خندق کھودی گئی تھی ان کے دفاع کے لیے، تو اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں خود نبی پاک نے حصہ لیا تھا۔ تو اس سفارت کاری میں کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بنی غطفان کو مدینے کی کھجوروں کا لالچ دیا جائے، تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تو کسی غطفانی کو یا ان قبائل میں سے کسی کو مدینے کے تھوڑے سے ایک کھجور کی جرأت نہیں ہوتی تھی لینے کی، تو اب تو ہم اللہ کے فضل اور احسان سے مسلمان ہیں، یہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا اور پھر یہ پالیسی بنائی کہ دفاع کیا، اور 10 صحابہ کے گروپ کو 40 ہاتھ زمین ناپ کے دی گئی۔ انہوں نے ہفتے کے اندر کھود ڈالی، اور باوجود کہ بڑی سخت سردی تھی اور بھوک بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان کم تھا، اور احد کی پہاڑی کے دامن کو ادھر سائڈ پہ رکھ کر مسلمانوں نے اپنے عورتوں بچوں کی حفاظت بھی کی، اندر کے قبائل سے یہودیوں کے بچنے کے لیے بھی اس کے لیے ان کو قلعہ میں محفوظ کیا۔ اور پھر جس وقت کے مشرکین نے بنی قریظہ والوں کو کوشش کر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جو کہ میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ کے دفاع میں ذمہ دار تھے اور وہ دشمنوں سے مل گئے تھے، تو پھر اس میں خود اللہ کی طرف سے ایک یہ تحفہ ملا کہ بنی غطفان کا ہی ایک بڑا سردار جس کا نام نعیم بن مسعود ثقفی تھا، اور اس کا اسلام لانا دنیا کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے سفارت کاری کی اور پھر اندر کے یہودیوں کو یہ کہا کہ تم باہر کے آنے والوں کے مقابلے میں تم مسلمانوں کے ساتھ سامنے رہتے ہو، تو تم گارنٹی مانگو کہ باہر والوں سے کہ چن کے وہ کم از کم 25 آدمی تمہارے حوالے کریں، کہ اگر تم یہ نہ ہو کہ وہ ہٹ جائیں اور پھر تم مارے جاؤ، تو اس کے لیے حفاظت کے لیے 25 آدمی مانگ لیے، اور پھر باہر کے کفار اور ان تمام لوگوں کو کہا کہ وہ اندر سے وہ بنی قریظہ والے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور وہ تم سے مطالبہ اب کر رہے ہیں کہ ان کے 25 تمہارے 25 آدمی وہ گارنٹی میں مانگ رہے ہیں، تو ان 25 کو پکڑ کے وہ محمد ابن عربی کے حوالے کر دیں گے، وہ ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اس طریقے سے ان کی باہم جو ہے وہ جو منصوبہ بندی چل رہی تھی وہ بیچ
چوراہے کے پھوٹ گئی اور یہ کامیاب ہو گئی۔ اور پھر جب وہ کفار وہاں پہنچے تو وہ حیران ہو گئے کہ مسلمانوں نے کون سا دفاع کر لیا۔ تو اس دفاع میں سلسلے میں صرف ایک کچھ فاصلے تک تیر اندازی ہوتی رہی، تو اس لیے نبی پاک نے ان کو یہ حکم دیا تھا دور کے فاصلے کے لیے تیر کو استعمال کیا جائے، اور جب بالکل خندق کے کناروں پہ کوئی پہنچ جائے تو اس پہ وہاں پہ پتھر اور اینٹ کا استعمال کیا جائے، اور یوں کر کے چھوٹی چھوٹی جو پکٹ بنائی گئیں، چوکیاں بنائی گئیں تاکہ دشمن اس خندق کو توڑنے کی کوشش نہ کر سکے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھگانے کے لیے۔ تو ان چوکیوں کی حفاظت کے لیے تیر انداز بٹھا دیے گئے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا، اور پھر 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا۔ اور پھر مسلمانوں کو ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ جس وقت یہودیوں نے اندر سے دغا بازی کی کوشش کی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی کا باہر نکل کے سر قلم کیا اور اس کو قلم کر کے سر کو باہر پھینکا۔ تو پھر یہودی ڈر گئے کہ یہاں بھی فوج موجود ہے کہ جو ہمارے کسی آدمی کی گردن اڑا کر باہر پھینک سکتی ہے، تو یہ ایک ہیبت ان کو طاری ہو گئی۔ لیکن اس بھاگ دوڑ میں مسلمانوں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 1 دن کی نمازیں قضا ہو گئیں، جو رات کے پچھلے پہر میں قضا کی گئیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو نماز قضا کر کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہوا۔ تو اس میں مسلمان جو ہے وہ 6 شہید ہوئے، کفار 10 مارے گئے، اور اس میں ایک ان کا سردار جو للکارتا پھرتا تھا، اس کا قصہ ہم تیسرے ولاگ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آئیے، دوسرا ولاگ تھا، ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔